بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی سردیوں کی راتوں میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں بہت ساری یادیں اپنے ساتھ لے آتی ہیں۔ وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی۔ وادی کی یخ بستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کمرے میں آتش جان سلگ رہا تھا اور نرم گرم بستر پر میرے بھائی جمیل کے دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ لیٹے سو رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا لیکن بھائی جاگ رہے تھے۔ مجھے برابر والے کمرے سے ان کے ٹہلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ آج رات کی بات نہ تھی، عرصے دراز سے بھائی کا یہی معمول تھا۔ جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی وہ جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے کشت و خون میں مصروف رہتے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یاد ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی، وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی، مہکتے گلابوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس ستم گھر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے اندر بسیرا کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواؤں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم نے BA کا امتحان دیا تھا اور کوئی مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے۔ تبھی امی نے کہا کہ تم لوگوں کو ماموں کی طرف گئے کافی ٹائم گزر چکا ہے تو تم دونوں ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے ماموں کاغان میں کئی باغوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لوڈ کر کے شہر لے جایا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم گاؤں کے ٹیڑھے مڑے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے، مگر اب مدت بعد ہم دوبارہ ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف پھلوں کے درخت بکثرت تھے اور چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فطرت اپنے پورے عروج پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے؟ گاڑیوں کا شور و غل، کارخانوں کا زہریلا دھواں۔ جہاں زندگی مشین جیسی تھی اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھواں اور نہ مشینوں کی گھڑگھڑاہٹ۔ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے ماموں کے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے، اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں تو دوڑتی ہوئی نانی اماں کے پاس چلی گئی جو اب برآمدے میں بیٹھی تھیں، جبکہ بھائی جمیل ممانی کو سلام کرنے کچن میں چلے گئے۔ ممانی نے بچپن میں جمیل بھائی کو گود لیا تھا اور 3 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئیں تو امی جمیل بھائی کو واپس لے آئی تھیں۔ تاہم جمیل اب بھی ممانی کو اپنی امی کی طرح ہی چاہتا تھا۔ کچن سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں اور جو کھانا بنا رہی تھیں جمیل بھائی کے خیال میں وہ بھلا ممانی جان کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، سرخ شال اوڑھے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ جمیل اسے ممانی ہی سمجھا تھا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی بیلا تھی جو قدر و قامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی، لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے۔ اس دوران بیلا بڑی ہو چکی تھی۔ جمیل بھائی کو یہ خیال ہی نہ رہا تھا، تبھی مامون بھائی نے ممانی امی کہہ کر پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھبرا کر بیلا مڑی تو بھائی کو پسینہ آ گیا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرخ شال پھسل کر بیلا کے کندھوں سے گر گئی۔ دھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ ڈر گئی تھی۔ ذرا سا سنبھلی تو ہوش آیا، سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ جمیل بھائی بھی بوکھلا کر کچن سے باہر نکل آئے، تبھی سامنے سے ان کو ممانی آتی دکھائی تھی۔ جمیل ان کو کیسے بتاتے کیا حادثہ ہوا ہے کہ اب اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ بیلا کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ہم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا کیونکہ جمیل سے غلطی ہی ایسی سرزد ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیلا نے اس کے بعد خود کو جمیل بھائی سے دور ہی رکھا۔ شاید وہ بھیا کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی۔ وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ انسان جب زیادہ کسی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دوری اس کی کشش کو اور بڑھا دیتی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس قدر بیلا ان سے دور رہتی اتنی ہی وہ ان کو اچھی لگتی۔ وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے رہتے کہ جب وہ اپنی امی سے ہنس کر باتیں کرتی تھی تب اس کی مسکراہٹ اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دانت موتی کی مانند جگمگا اٹھتے تھے۔ میرے ماموں کی اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی۔ لیکن جتنے دن ہم کاغان میں رہے جمیل بھائی اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے رہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا۔ جمیل کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈے پر چلا جاتا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے لیکن بیلا اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیلا کے کمرے میں بہترین شعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا ادب و علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ ممانی دن بھر گھریلو کاموں میں مصروف رہتی تھیں، ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے۔ میں انانی اماں کے پاس گھسی رہتی تھی۔ نہیں، انہیں تو بیلا سے بات نہیں کرتی
یوں جمیل بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھن بیلا کو ممانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزائیں دیے جا رہی تھی۔ مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جمیل بھائی گھر میں بنے لان میں وہاں بیلا کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یک دم بادل زور سے گرجا۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈرو مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی۔ بجلی کا کیا بھروسہ، بیلا نے جواب دیا۔ تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز میں آپ کو پشت سے ممانی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز غلطی سے میں نے آپ کو تھام لیا۔ وہ بولی، چھوڑیے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی کو تھامیے گا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیں۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم بقدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی، بھائی نے کپ لے لیا۔ اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب جمیل جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا ہے، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے۔ بھائی تو اتنے خوش تھے کہ عالم بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زائد ماموں کے گھر ٹھہرے تھے، تبھی امی کا فون آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس جانے کے لیے تیار ہوئے، میں نے بیلا کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد اداسی سے جمیل بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور کاغان میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے رہے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں سے کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے، سو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ جمیل بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی۔ چھوٹے ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلیں تو دلہا کے چھوٹے بھائی نے جمیل بھیا سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھیں، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ، مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں بیلا کے گھر گئیں۔ اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ اگرچہ چاندنی تھی، لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ بیلا کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آ گئیں۔ بیلا ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو جمیل نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تب جمیل کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئیں تو امان کی آواز آئی، یار جمیل، چلو بھی، اب کیا کر رہے ہو؟ شاید ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے۔ جمیل بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا تھا۔ بیلا کو بھی احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں داخل ہو گئی۔ لڑکیاں دلہن کو گھیرے میں لیے ہوئے تھیں اور مہندی لگائی جا رہی تھی۔ بے اختیار جمیل نے اپنا ہاتھ بیلا کے سامنے کر دیا۔ مہندی کا تھال اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے انگلی سے ان کی ہتھیلی پر مہندی لگا دی۔ وہ رات جمیل کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو گھروں میں پہنچا کر آئے تو بیلا کا چہرہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا، کیونکہ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے ماموں کے گھر جانا ہوا، جہاں بیلا سے ملاقات ہو گئی۔ جمیل نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہا ہے۔ بیلا نے اسے بتایا کہ امی کہتی ہیں جو گھر داماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی، اور اس کا پولیس انسپکٹر ہونا بھی شرط ہے۔ جمیل، تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں بیلا، ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا۔ شہر آ کر جمیل بھائی نے ابو سے کہا کہ مجھے پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشوت بھریں یا سفارش، جس طرح بھی ہو مجھ کو پولیس انسپکٹر بنوا دیں۔ ابو نے کافی کوشش کی، دوسرے محکمے میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی، لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی۔ امی بیلا کو بہو بنانے پر خوش تھیں، ابو بھی راضی تھے۔ وہ ماموں کے گھر رشتے کا عندیہ لے کر 2-3 بار گئے بھی، لیکن ممانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی۔ پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی۔ امی اور نانی نے منت سماجت کر کے ممانی سے یہ شرط ہٹوائی، مگر گھر داماد والی شرط پر وہ بدستور قائم رہیں۔ کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو خود سے جدا کر کے نہیں بھیج سکتی۔ دراصل وہ اسی بہانے ہم کو ٹالنا چاہتی تھیں۔ ادھر ابو کو یہ شرط منظور نہ تھی اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے۔ وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جاتے۔
ماموں ممانی خاموش تھے تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کر یہ رشتہ ہم کو دے ہی دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے ممانی اسی طرح پیار سے ملتی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک دولت مند سردار کے ہاں طے کر لیا تھا، جس کی انہوں نے ہوا بھی ہم کو نہ لگنے دی، مگر تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اب جب بھی جمیل ممانی کے گھر جاتے تو وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن بیلا پریشان نظر آتی، وہ کھینچی رہتی، پہلے کی طرح نہ ملتی۔ انہی دنوں جمیل نے ممانی کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کنارے ٹانگتے دیکھا۔ ممانی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آتی۔ جمیل کو خوشگمانی کہ اس کی اور بیلا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ حیران تھا کہ بیلا کی گلابی رنگت کیوں مان پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی سی آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا ہے۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھینچے رہنے کا سبب پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے، اداس رہنے لگی ہو؟ بیلا نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل نے بالآخر ممانی سے ہی پوچھ لیا کہ بیلا کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑوں پر گوٹا کناری لگاتی رہتی ہیں، جبکہ وہ تو میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ شادی؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے؟ اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ تم کو تو میں نے بچپن میں گود لیا تھا، اس لحاظ سے بیلا تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر جمیل کو چکر آ گیا تھا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو بیلا پر بیتی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ بیلا بیاہ کر سردار صاحب کی بہو بن کر ان کے گھر چلی گئی، لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا۔ یہاں کوئی کسی کو پیغام نہیں بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے بیلا کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ یہ کیسے گھرانے میں بیٹی بیاہ دی کہ جس کو فون کرنے یا ماں باپ سے ملنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ماموں جاتے باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیریت دریافت کر کے آ جاتے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی بھی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک اپنے ماں باپ کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے بیلا کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں۔ وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ بیلا نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی۔ یہ تو اس کے بابا کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار صاحب اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ بیلا حویلی کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، بھائی ذرا ٹھہریے۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں کے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا یہ پیغام افضل خان کو پہنچا دینا۔ ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا ہے۔ مجھے یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔ سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے بیلا سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا؟ جی ہاں، بیلا نے جواب دیا۔ تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے والد کو پیغام بھجوایا کہ وہ آ کر مجھ کو لے جائیں کیونکہ میں اس قید سے اداس ہوں۔ سردار نے تحصیلدار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی تھی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرا دی جو بیلا نے کہی تھی۔ سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا اور اس نے محض پیغام پہنچانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا۔ تاہم یہ بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا، اس سے اور بدنامی ہو جاتی، لیکن بیلا کے لیے سزا تجویز ہو گئی۔ گھر کی بزرگ خواتین نے بیلا کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں بیلا کہ تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے، پیغام دینے کا یہ طریقہ لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کرا دی کہ فلاں جگہ میرے اڈیرے پر جمع ہو جانا۔
مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو بیلا کو ان کے بیچ لایا گیا اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فوراً عمل درآ بھی کر دیا گیا۔ بعد میں لاش کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑی علاقے میں بہا دی گئی کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ماموں جب اپنے کاروباری معاملات کو نمٹا کر شہر سے لوٹے اور بیلا سے ملنے گئے، وہاں ان کی بیٹی کے بجائے اس کی دردناک داستان کی بازگشت ہی ان کو سننے کو ملی۔ وہاں بیلا تھی کہاں جو ان کو ملتی؟ جہاں پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہوں، وہاں بیچارے ماموں اور ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ روتے رہ گئے اور ممانی تو بیٹی کی موت کا سن کر غش کھا کر گر گئیں۔ اب وہ کہتی تھیں کہ میں نے دولت مند داماد کی لالچ میں بیٹی کو قربان کر دیا۔ ماموں ممانی کا غم اپنی جگہ، لیکن میں اور جمیل بھی اس واقعے کے صدمے سے دہل کر رہ گئے۔ آج بھی ہم اس صدمے کو نہیں بھلا سکے۔ جب رات کے ویرانے میں یکبستہ ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیلا کی بے گناہی کا ماتم کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔